کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر 29۔ عاصم اپنی کتاب زندگی کا ایک اور ورق الٹ چکا تھا، لیکن اب اس کا دامن امیدوں سے بھی خالی تھا جو ایک لٹے ہوئے مسافر کے لیے آخری سہارے کا کام دیتی ہیں۔ اب اسے منزل اور راستے کے الفاظ بے معنی معلوم ہوتے تھے۔ اسے صرف اس بات کا احساس تھا کہ عاصم زندہ ہے اور زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ایک مدت کے بعد یہ پہلی شام تھی جب وہ بخار سے نڈھال ہو کر لیٹنے کی بجائے بیٹھا ہوا تھا۔ سمندر کی خوشگوار ہوا کے جھونکوں سے اسے تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ کلاڈیوس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اب تمہیں لیٹ جانا چاہیے۔ عاصم نے کہا، میں اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مستقل طور پر میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ انطونیا نے چونک کر پوچھا، کون سا ساتھی؟ بخار، عاصم نے جواب دیا۔ انطونیا ہنس پڑی۔ عاصم نے قدرے توقف کے بعد کلاڈیوس سے سوال کیا، آپ کو یقین ہے کہ ہمیں راستے میں کوئی جہاز مل جائے گا؟ مجھے یقین ہے، لیکن اگر قدرت نے ہماری مدد نہ کی تو بھی ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہم بآسانی قبرص تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں ہمیں کئی جہاز مل جائیں گے۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کشتی کسی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ 8 دن بعد طلوع سحر کے ساتھ عاصم اور اس کا ساتھی شمال مشرق کی طرف 3 جہاز دیکھ رہے تھے۔ سمندر کی ہوا جس نے 7 دن ان کا ساتھ دیا تھا اچانک تھم چکی تھی اور کشتی کی رفتار بہت سست ہو چکی تھی۔ کلاڈیوس جہازوں کا رخ پہچانتے ہی ملاحوں کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، اب تم لوگ فوراً کشتی کے چپو سنبھالو۔ اگر ہم ان جہازوں کے راستے سے دور ہیں تو ان کے ملاح ہماری طرف توجہ دیے بغیر آگے نکل جائیں گے۔ ملاحوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، لیکن جب کشتی کی رفتار ذرا تیز ہونے لگی تو فرمس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جہاز ایرانی نہ ہوں، اس لیے تمہیں آگے بڑھنے سے پہلے اچھی طرح اطمینان کر لینا چاہیے۔ کلاڈیوس نے جلدی سے ایرانی پرچم اتارتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ جہاز رومی ہیں۔ ایرانی جہاز ساحل سے اتنی دور نہیں آتے۔ کچھ دیر بعد اسے جہازوں پر رومی پرچم دکھائی دینے لگے اور اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، میرا خیال درست نکلا، وہ رومی ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ دیکھیے، ان کا رخ ہماری طرف تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک ساتھ کے بعد تینوں جہاز لنگر انداز ہو چکے تھے اور ان کے ملاح کلاڈیوس کے اشاروں کا جواب دے رہے تھے۔ کشتی سب سے اگلے جہاز کے ساتھ لگی اور اس کے کپتان نے اوپر سے جھک کر کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ کلاڈیوس نے صرف اپنا نام بتا دینا ناکافی سمجھتے ہوئے مختصراً اپنے باپ اور چچا کا ذکر کر دیا۔ کپتان کلاڈیوس سے ناواقف تھا، لیکن اس کے لیے روم کی سینٹ کے ایک معزز رکن اور اسکندریہ کے سابق گورنر کی شخصیتیں اجنبی نہ تھیں۔ چنانچہ اس نے کسی توقف کے بغیر ملاحوں کو رسیوں کی سیڑھی پھینکنے کا حکم دیا۔ کلاڈیوس اور اس کے ساتھی یکے بعد دیگرے سیڑھی کی مدد سے جہاز پر پہنچے اور ملاح ان کے گرد جمع ہو گئے۔ کپتان کے سوالات کے جواب میں کلاڈیوس اپنی سرگزشت سنا رہا تھا کہ باقی 2 جہازوں کے کپتان بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک ولیرس تھا۔ وہ کلاڈیوس کو دیکھتے ہی بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس سے لپٹ گیا۔ ہم تمہارے متعلق مایوس ہو چکے تھے کلاڈیوس، تم اتنی مدت کہاں رہے ہو؟ میں ایرانیوں کی قید میں تھا، کلاڈیوس نے جواب دیا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے، یہ ان کے والد ہیں، اور یہ وہ دوست ہے جس کی بدولت آج میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج تم مل گئے، ورنہ تمہارے ساتھی مجھے شاید دشمن کا جاسوس سمجھ رہے تھے۔ عاصم، یہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ ولیرس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ عاصم سے مصافحہ کیا اور کہا، اگر آپ نے کلاڈیوس کی مدد کی ہے تو ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ پھر وہ کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کی سرگزشت سننے سے پہلے میں آپ کے گلے سے یہ طوق اتروانا چاہتا ہوں۔ کلاڈیوس مسکرایا، نہیں، اب یہ مجھے تکلیف نہیں دیتا، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ہم قبرص سے آئے ہیں اور قرطاجنہ جا رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمہاری مدد سے قسطنطنیہ پہنچنے کے امکانات کیا ہیں۔ ہمیں قبرص کے لیے قرطاجنہ سے اناج مہیا کرنے کی خدمت سونپی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے آپ کے ساتھ قرطاجنہ جانا پڑے گا۔ میرا خیال تھا کہ اگر قبرص کے راستے میں کوئی جہاز مل گیا تو میں کسی تاخیر کے بغیر قسطنطنیہ پہنچ سکوں گا۔ ولیرس نے کہا،
ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ آپ کا قسطنطنیہ پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ وہاں آپ کا پتہ دینے والے کے لیے بھاری انعام کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں یہ خدمت اپنے ذمے لینے کو تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ واپسی پر میں یونان کی کسی بندرگاہ سے غلہ حاصل کر سکوں گا۔ موجودہ حالات میں قسطنطنیہ کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ کلاڈیوس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، جنگ کی کیا حالت ہے؟ تینوں کپتان پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی مغموم نگاہوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کلاڈیوس نے کوئی ناخوشگوار موضوع چھیڑ دیا ہے۔ بالآخر ولیرس نے کہا، جنگ کے متعلق شاید ہم آپ کو کوئی اچھی خبر نہ سنا سکیں۔ جب آپ قسطنطنیہ کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو آبنائے باسفورس کے مشرقی کنارے پر حد نگاہ تک ایرانی لشکر کے خیمے دکھائی دیں گے۔ کلاڈیوس نے کہا، یہ خبر میرے لیے غیر متوقع نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ روم کے جنگی جہاز برسوں تک دشمن کو قسطنطنیہ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ ولیرس نے کہا، ان دنوں قسطنطنیہ پر ایرانیوں کے حملوں کی بنسبت ہمارے لیے اپنے مغربی علاقوں پر سیتھن قبائل کی پے در پے یلغار زیادہ تشویشناک بن چکی ہے۔ ہم چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہے ہیں، لیکن یہ وقت جنگ کی تفصیلات پر بحث کرنے کے لیے موزوں نہیں۔ اس وقت آپ اور آپ کے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ عاصم، جو نقاہت کے باعث انتہائی تکلیف کی حالت میں کھڑا تھا، ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ انطونیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مجھے ذرا چکر آ گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ولیرس نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، لیکن کلاڈیوس کو قسطنطنیہ پہنچانا ضروری ہے۔ ایک جہاز کے کپتان نے کہا، ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ انہیں صرف ایک جہاز کی ضرورت ہے اور ہم سب ان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ بہرحال اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کلاڈیوس نے کہا، میں جانے سے پہلے آپ کو بھی ایک خدمت سونپنا چاہتا ہوں۔ میں نے کشتی کے ملاحوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں بحفاظت واپس پہنچا دیا جائے گا۔ آپ انہیں ساتھ لے جائیں اور مصر کے ساحل کے آس پاس کسی محفوظ مقام پر اتار دیں۔ ان لوگوں کو بحری سفر کا کوئی تجربہ نہیں اور یوں بھی اس کشتی کو واپس لے جانا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک کپتان نے کہا، وہ کشتی بہت خوبصورت ہے اور میں اسے ضائع کرنا پسند نہیں کروں گا۔ ہمیں کرتاجنہ میں اس کی معقول قیمت مل سکے گی۔ بہت اچھا، تم کشتی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ان ملاحوں کے ساتھ میں تم سے انتہائی فیاضانہ سلوک کی توقع رکھتا ہوں۔ آپ ان کی فکر نہ کریں۔ تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس، اس کی بیوی فرمس اور عاصم اس جہاز سے اتر کر ولیرس کے جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور لوہار کلاڈیوس کے گلے کا آہنی طوق اتار رہا تھا۔ عاصم کے لیے جہاز کا سفر کشتی کی نسبت زیادہ آرام دہ تھا۔ اس کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی تھی۔ ایک شام فرمس، انطونیہ اور کلاڈیوس سمندر کی خوشگوار ہوا کا لطف اٹھا رہے تھے۔ عاصم اور ولیرس جہاز کے نچلے حصے سے نمودار ہوئے اور آگے بڑھ کر ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ فرمس نے عاصم کو دیکھتے ہی سوال کیا، آپ کہاں تھے؟ عاصم نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میں ولیرس کے ساتھ جہاز کے نچلے حصے کی سیر کر رہا تھا۔ ولیرس نے معذرت طلب نگاہوں سے فرمس، کلاڈیوس اور انطونیہ کی طرف دیکھا اور پھر عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ چپو چلانے والے غلاموں کو دیکھ کر اس قدر مضطرب ہو جائیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، میں ایران کے جنگی قیدیوں اور غلاموں کو اس سے بھی زیادہ بری حالت میں دیکھ چکا ہوں، لیکن میرا خیال تھا کہ… آپ کا کیا خیال تھا؟ ولیرس نے سوال کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہوں گے۔ ولیرس نے کہا، وہ ہمارے غلام ہیں اور ہم اپنے غلاموں کو دوستوں یا دشمنوں کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، اور ان سے کام لینے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ ولیرس بولا، آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہوا تھم جائے تو بھی ہمارے سفینے دوڑتے رہیں؟ عاصم نے جواب دیا، میری پسند یا ناپسند سے کیا ہوتا ہے؟ فرمس نے کہا، ولیرس، یہ صحرا کے باشندے ہیں اور صرف اونٹوں یا گھوڑوں سے کام لینا جانتے ہیں۔ عاصم بولا، لیکن ہم اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتے۔ میں نے آج ایک خوبصورت نوجوان دیکھا، وہ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ سے نڈھال تھا اور اس پر بے تحاشا کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ اگر یہ آپ کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آج سے میرے حصے کا کھانا اور پانی اسے پہنچا دیا جائے۔ کلاڈیوس نے کہا، نہیں، اگر آپ اس بات سے خوش ہو سکتے ہیں تو میں بذات خود اس کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ ولیرس، تم میرے ساتھ آؤ، میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
وہ چلے گئے۔ فرمس کچھ دیر خاموشی سے عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، عاصم، ہم دنیا کے ساتھ چلنے سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن اسے بدل دینا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اگر تم یہ امید لے کر جا رہے ہو کہ روم کے عیسائی ایران کے مجوسیوں سے بہت زیادہ رحم دل ثابت ہوں گے تو تمہیں مایوسی ہوگی۔ یہ دنیا فرما برداروں اور محکوموں کی دنیا ہے، اور تمہیں ہر جگہ ظالم اور مظلوم کے رشتے میں یکسانیت نظر آئے گی۔ لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسائیت اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم اور محبت کی تعلیم دیتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ غلط نہیں، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس مذہب نے شہنشاہیت کا مزاج بدل دیا ہے۔ آج عیسائیت کے علم بردار مظلوموں اور بے بسوں کے لیے ڈھال کا کام نہیں دیتے، بلکہ انہیں مظلومیت پر قانے رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور موجودہ دور کے حکمران انہیں اپنے دشمن نہیں بلکہ حلیف سمجھتے ہیں۔ آج اس جہاز پر تم نے ہمارے شہنشاہ کے غلاموں کی بے بسی کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ جب اقتدار کی خواہش رہبانیت کے چولوں میں نمودار ہوتی ہے تو وہ انسانیت کی تذلیل کے کتنے اسباب پیدا کر لیتی ہے۔ ہماری بیشتر خانقاہیں ان راہبوں کی سلطنتیں ہیں جن کی ہوا سے اقتدار کیسر سے کم نہیں۔ آج مجھے کلیسا کی عظیم الشان عمارتوں میں وہ چراغ نظر نہیں آتے جن سے کبھی غریبوں کے جھونپڑے روشن ہوئے تھے۔ آج فرزندان آدم کو ایسے دین کی ضرورت ہے جو ان کے سینوں میں ظلم اور وحشت کی طغیانیوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی جرت پیدا کر سکے، جو طاقتوروں کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لے، جو نسلوں اور قبیلوں اور قوموں کے درمیان منافرت کی دیواریں توڑ ڈالے، اور کالے اور گورے اور ادنا اور اعلیٰ، امیر اور غریب سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے۔ میں جنگ سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا دین ہوتا جو اس دنیا کو عدل و مساوات کی تعلیم دے سکتا تو میں اس کی فتح کے لیے تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ سچ کہو عاصم، اگر اس دنیا میں کوئی ایسا حکمران آ جائے جس کا دل انسانیت کے درد سے لبریز ہو، جس کا مقصد اس دنیا کو عدل و انصاف کی نعمتوں سے مالا مال کرنا ہو، جس کے دشمن بھی اس کی نیکی اور شرافت کی گواہی دیں، جس میں ان جابر اور مغرور شہنشاہوں کے تاج نوچنے کی ہمت ہو جو اپنی قہرماں قوتوں کے بل بوتے پر اس دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا تم اس کے اشاروں پر جان دینے کے لیے ایک راحت محسوس نہیں کرو گے؟ عاصم نے جواب دیا، اگر کوئی انسان ایسا ہوتا تو اس کی رفاقت میں صرف ایک بار جان دینے سے میری تسلی نہ ہوتی، لیکن یہ ایک خواب ہے۔ فرمس نے کہا، نہیں، یہ ایک خواب نہیں۔ رات جتنی تاریک ہو اسی قدر روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم جس رات کے مسافر ہیں اس کی بھیانک تاریکیاں ہمیں ایک نئے آفتاب کی آمد کی بشارت دے رہی ہیں۔ وہ آئے گا اور زمانے کے ٹھکرائے ہوئے انسان اس کے راستے میں آنکھیں بچھائیں گے۔ اس کا دین دنیا کی ہر گمراہی کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ اس کے غلام کیسر و کسریٰ کے اقتدار کی مسندیں الٹ دیں گے، اور اس کی فتح انسانیت کی فتح ہوگی۔ میں کئی ایسے خدا رسیدہ بزرگوں سے مل چکا ہوں جو زمانے کی نگاہوں سے چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم شاید اسے ایک خود فریبی سمجھو، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، جس کے حکم سے جھلستے ہوئے صحراؤں کی پیاس بجھانے کے لیے بادل حرکت میں آتے ہیں، جس نے ایک ادنا جاندار کو بھی راحت اور تکلیف کا شعور عطا کیا ہے، اپنے بندوں کے حال سے غافل نہیں ہو سکتا۔ عاصم، مجھے یقین ہے کہ اس کی بارگاہ سے ستم رسیدہ انسانیت کی چیخوں کا جواب آنے والا ہے۔ عاصم کے پاس فرمس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ ان حالات میں بھی انسانیت کے مستقبل کے متعلق پر امید ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہیں، لیکن مجھے اپنے متعلق صرف یہ احساس ہے کہ میں زندگی کی تمام امیدوں سے کنارہ کش ہونے کے باوجود زندہ ہوں۔ میری نگاہوں سے ماضی کے سراب روپوش ہو چکے ہیں، اور مجھ میں کسی نئے سراب کے پیچھے بھاگنے کی ہمت نہیں۔ اس وقت مجھے صرف یہ احساس ہے کہ میں قسطنطنیہ جا رہا ہوں، اور مجھے یہ خیال پریشان نہیں کرتا کہ وہاں میرے لیے کیا ہوگا۔ شاید میری نجات اسی میں ہو کہ میں زندگی کی ہر خواہش سے بے نیاز ہو جاؤں۔ فرمس نے کہا، میں کلاڈیوس سے تمہاری سرگزشت سن چکا ہوں، اور میرے لیے تمہاری مایوسی اور بد دلی کی وجہ سمجھنا مشکل نہیں، لیکن تمہیں یاد ہے جب تم اپنا وطن چھوڑنے کے بعد رات کے وقت ہمارے پاس پہنچے تھے تو تمہاری مایوسی کا عالم کیا تھا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اس رات سین کی بیوی اور بیٹی کی مصیبت نے تمہیں ایک نئے راستے پر ڈال دیا تھا، اسی طرح قسطنطنیہ میں کوئی خوشگوار حادثہ تمہاری زندگی کا رخ بدل دے؟ عاصم نے سراپا احتجاج بن کر کہا، آپ کا یہ مطلب ہے کہ میں اب ایران کی بجائے روم کی فوج میں شامل ہو جاؤں گا؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ وہاں آپ کے لیے زندگی کی اور دلچسپیاں بھی ہو سکتی ہیں۔
عاصم کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کلاڈیوس اور ولیرس کو واپس آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ جہاز درہ دانیال کے پرسکون پانی سے گزرنے کے بعد بحیرہ معمورہ میں داخل ہوا اور پھر ایک دن عاصم اور اس کے ساتھی آبنائے باسفورس کے مغربی کنارے قسطنطنیہ کا دل فریب منظر دیکھ رہے تھے۔ بازنطینی دارالحکومت کے قریب مارمورا اور باسفورس میں رومیوں کے جہاز اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ سمندر میں ابھی تک ان کا پلہ بھاری ہے، لیکن مشرقی کنارے پر حد نگاہ تک ٹیلوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے دامن ایرانی لشکر کے خیموں سے اٹے ہوئے تھے۔ ولیرس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، اب ایرانیوں کا کوئی جہاز باسفورس میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرتا۔ ہم سمندر میں ان سے اپنی برتری کا لوہا منوا چکے ہیں، لیکن ہم پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب دشمن کے جہاز شہر کی مشرقی فصیل تک جا پہنچے تھے۔ ایرانیوں نے پے در پے ناکامیوں کے بعد اپنا جنگی بیڑا یہاں سے ہٹا لیا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ایک طرف بحیرہ اسود اور دوسری طرف بحیرہ مارمورا کی بعض مشرقی بندرگاہوں میں نئے جنگی جہاز تیار کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان کا نیا حملہ پچھلے حملوں سے زیادہ شدید ہوگا۔ ادھر دیکھیے، اس ٹیلے سے آگے ایک پہاڑی پر ایرانیوں کے سپہ سالار کا سرخ خیمہ نصب ہے۔ پہلے اس کا خیمہ باسفورس کے کنارے سے اتنا قریب تھا کہ ہم قسطنطنیہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر اسے دیکھ سکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بیوی عیسائی ہے اور ایک معزز رومی افسر کی بیٹی ہے۔ اناطولیہ سے جو پناہ گزین فرار ہو کر قسطنطنیہ پہنچے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اگر سپہ سالار اپنی عیسائی بیوی کے زیر اثر نہ ہوتا تو اناطولیہ کے مفتوحہ شہروں میں ایک عیسائی بھی زندہ نہ بچتا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کسرا ایک عیسائی خاتون کے شوہر کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی مہم کیسے سونپ سکتا ہے۔ عاصم نے مضطرب سا ہو کر ولیرس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر ایرانی سپہ سالار کا نام سین ہے تو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی بیوی کو جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا باپ ایک رومی افسر تھا جسے دمشق کے عیسائیوں نے دشمن کا جاسوس سمجھ کر زندہ جلا دیا تھا۔ ہاں، اس کا نام یہی ہے، کلاڈیوس نے کہا۔ ولیرس، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ ایرانی سپہ سالار عاصم کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ ولیرس نے عاصم کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور قدر توقف کے بعد کہا، اگر یہ ایرانی سپہ سالار سے اس قدر قریب تھے تو آپ کے ساتھ ان کی دوستی میری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور مجھے ڈر ہے کہ قسطنطنیہ کا کوئی باشعور آدمی یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ صرف آپ کی خاطر ایرانیوں سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، تم درست کہتے ہو۔ قسطنطنیہ میں کسی کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا کہ ایرانی فوج کے ایک نامور سالار نے صرف ایک رومی کی جان بچانے کے لیے اپنے ماضی کے ساتھ سارے رشتے منقطع کر لیے ہیں۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے ایرانیوں کو ہمیشہ بے رحم دشمنوں کی حیثیت سے دیکھا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میری گواہی کے باوجود انہیں اپنا دوست سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے قسطنطنیہ پہنچ کر عام لوگوں کے سامنے ایرانیوں کے ساتھ ان کا تعلق ثابت کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ولیرس نے کہا، میرے دوست، ایرانیوں کے خلاف ہمارے خاص اور عام کے جذبات بہت نازک ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کے والد بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ ایرانی فوج کے کسی عہدہ دار کو دوست بنا کر اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ نہیں ولیرس، اپنے والد کو ان کے متعلق مطمئن کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن موجودہ حالات میں عام لوگوں پر ان کا ماضی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر کلاڈیوس عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے دوست، تمہیں ہماری باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ قسطنطنیہ کے لوگ میری وفاداری پر بھی شک کرنے لگ جائیں۔ عاصم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے خاموش چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کلاڈیوس اور ولیرس کی باتوں نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ بے خیالی کے عالم میں باسفورس کے مشرقی کنارے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی نگاہوں کے سامنے ایک ایسا افق تھا جہاں ماضی اور حال کی سرحدیں ایک ہو جاتی تھیں۔ وقت کی گزرگاہوں پر چند مٹے ہوئے نقوش پھر اجاگر ہو رہے تھے۔ ماضی کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی صدائیں پھر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کی لوٹی ہوئی دنیا فسطینہ کی مسکراہٹوں سے آباد ہو رہی تھی۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر کلاڈیوس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عاصم، تم کیا سوچ رہے ہو؟ ادھر دیکھو، ہم بندرگاہ پر پہنچ چکے ہیں۔ عاصم نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ سحپہر کے وقت مرکز اپنے عالیشان محل کے سامنے ایک خوبصورت باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔
مرکز کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، تاہم اپنے سرخ و سفید چہرے سے وہ ایک تندرست اور توانا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ایک قدآور کتا اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ مرکز کی نوجوان بیٹی جولیا محل سے نکل کر باغ میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آ کر بولی، ابا جان، آپ نے ابھی تک چچا جان کے خط کا جواب نہیں دیا؟ وہ بولا، بیٹی، میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ جولیا اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور کچھ دیر باپ اور بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر مرکز نے کہا، بیٹی، کل میں تمہارے چچا کو یہ لکھنا چاہتا تھا کہ تم ایک بزدل آدمی ہو۔ اگر قیصر تمہیں کرتاجنہ کا حاکم بنا کر روانہ کرنے سے قبل میرا مشورہ لیتا تو میں بھرے دربار میں اس غلط انتخاب کی مخالفت کرتا۔ اب تمہیں واپس بلانا میرے اختیار میں نہیں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ تمہاری بزدلی کی داستانیں ایک ایسے خاندان کی تاریخ کا حصہ بن جائیں گی جس کی جرأت اور بہادری پر ہر رومی فخر کرتا ہے۔ جولیا نے کہا، ابا جان، میں اپنے چچا کی حمایت نہیں کروں گی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے آپ کو قسطنطنیہ چھوڑ کر کرتاجنہ پناہ لینے کا مشورہ دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نیا عہدہ خوشی سے قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے کئی دوستوں نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ قیصر کے حکم کی تعمیل کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ اسکندریہ سے واپس آئے تھے اور آپ نے سینٹ میں ان کے خلاف تقریر کی تھی تو وہ راہبانیت اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ مرکز نے جواب دیا، اگر ایسے تمام لوگ راہب بن جاتے اور سلطنت کا کاروبار چند جرأت مند آدمیوں کے ہاتھ سونپ دیتے تو شاید آج ہم یہ دن نہ دیکھتے۔ میرے جن دوستوں نے تمہارے چچا کو کرتاجنہ کی گورنری کا عہدہ قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ بزدل کرتاجنہ کو قسطنطنیہ سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر میرا بھائی قیصر کو دارالحکومت کی تبدیلی پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ان کے لیے بھی کرتاجنہ کا راستہ کھل جائے گا۔ جولیا نے کہا، ابا جان، یہ افواہ میں کئی دنوں سے سن رہی ہوں کہ اگر حالات زیادہ نازک ہو گئے تو شاید قیصر کو قسطنطنیہ چھوڑ کر کرتاجنہ کو اپنا دارالسلطنت بنانا پڑے، لیکن مجھے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ ہر کل جس نے ہمیں فوکاس کے مظالم سے نجات دلائی تھی، بدترین حالات میں بھی قسطنطنیہ سے بھاگنا پسند نہیں کرے گا۔ مرکز نے قدرے جوش میں آ کر کہا، وہ ہرکل جس نے ہمیں فوکاس سے نجات دلائی تھی مر چکا ہے۔ وہ اس دن مر گیا تھا جب اس نے سینٹ اور کلیسا کے احتجاج کے باوجود اپنی بھتیجی سے شادی کر لی تھی۔ اب رومی سلطنت کی تقدیر ایک عیاش، کاہل اور بزدل حکمران کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ آبنائے باسفورس کے پار ایرانی کئی مہینوں سے فیصلہ کن حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہمارے شمال مغربی علاقے ان وحشی قبائل کی شکارگاہ بنے ہوئے ہیں جو ایرانیوں سے زیادہ خونخوار ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم کسی دن نیند سے بیدار ہوں گے تو ہمیں یہ خبر سنائی جائے گی کہ قیصر اپنی نئی ملکہ کے ساتھ رات کے وقت کرتاجنہ کی طرف فرار ہو چکا ہے اور دشمن کی افواج قسطنطنیہ کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ بیٹی، اگر میرے سامنے تمہارا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تمہارے چچا کے خط کا ایسا جواب لکھتا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے، لیکن موجودہ حالات میں تمہارے مستقبل سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کرتاجنہ چلی جاؤ۔ اور آپ؟ جولیا نے سوال کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے لیے قسطنطنیہ چھوڑنا ممکن نہیں۔ میں سینٹ کا رکن ہوں۔ میرے خاندان کے کئی افراد رومی سلطنت کی حفاظت کے لیے جان دے چکے ہیں۔ میں قسطنطنیہ کے عوام کے سامنے ایک بری مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جولیا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اور میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اگر قسطنطنیہ پر کوئی نازک وقت آیا تو میں کرتاجنہ کی طرف بھاگنے کی بجائے آپ کے ساتھ اس شہر کی خاک میں دفن ہونا زیادہ پسند کروں گی۔ بیٹی، ایک لڑکی کے لیے جنگ کے علام و مصائب موت سے زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ ابا جان، میں مصائب کے طوفانوں کے سامنے تنہا نہیں ہوں گی، بلکہ روم کی لاکھوں بیٹیاں میرے ساتھ ہوں گی۔ کچھ دیر باپ اور بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک جولیا کو کسی کے پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر کلاڈیوس کھڑا تھا۔ جولیا چند ثانیے سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک اٹھ کر کلاڈیوس کہتی ہوئی آگے بڑھی اور بے اختیار اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئی۔ مرکز کی ساری حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ چکی تھیں۔ جولیا کلاڈیوس کو اپنی گرفت سے آزاد کرنے کے بعد اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابا جان، بھائی جان آ گئے ہیں۔ آپ نے انہیں نہیں پہچانا؟ ابا جان، یہ کلاڈیوس ہیں۔ بوڑھا باپ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور کلاڈیوس بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ جولیا کو بیرونی دروازے کی طرف
چند اجنبی صورتیں دکھائی دیں اور اس نے کلاڈیوس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے مہمان ہیں جولیا، کلاڈیوس نے جواب دیا۔